بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن معاملات میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریشان ہونا نادانی ہے، اور جن معاملات میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے پریشان ہوتے رہنا زیادہ بڑی نادانی ہے۔ شام کا 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں، گھر کی چھت پر بیٹھیں، لوگوں کے مکان دیکھیں، آسمان میں اڑتے پرندے دیکھیں، کافی یا چائے کا کپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حرارت محسوس کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو انا سے ہٹا کر اہمیت دیں، زندگی کی تلخیوں کو چائے کی چسکیوں کے ساتھ ختم کریں، اور اگر پھر بھی سکون نہ آئے تو اس خالی کپ کو دیکھیے۔ جس طرح اس کپ میں دوبارہ چائے بھرنے کی گنجائش ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی زندگی اور خوشی بھرنے کی گنجائش باقی ہے۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں وہی استدلال ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ قصص میں گزر چکا ہے۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن، تفسیر سورہ یونس 21 اور تفسیر سورہ قصص 64 to 109۔ اس مضمون کی مزید تشریح کے لیے تفہیم القرآن، تفسیر سورہ نحل حاشیہ نمبر 107، بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 105، المومنون حاشیہ نمبر 66، الفرقان حاشیہ نمبر 12 اور الشورى حاشیہ نمبر 84 کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔ اس آیت میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے۔ آپ کے اہل وطن اور رشتے و برادری کے لوگ جن کے درمیان روز پیدائش سے سن کہلوت کو پہنچنے تک آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی تھی، اس بات سے خوب واقف تھے کہ آپ نے عمر بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ کبھی قلم ہاتھ میں لیا۔ اس امر واقعی کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کتب آسمانی کی تعلیمات، انبیاء سابقین کے حالات، مذاہب و ادیان کے عقائد، قدیم قوموں کی تاریخ اور تمدن و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس امی کی زبان سے ہو رہا ہے، یہ اس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کو نوشت و خواند کا علم ہوتا اور لوگوں نے کبھی اسے کتابیں پڑھتے اور مطالعہ و تحقیق کرتے دیکھا ہوتا تو باطل پرستوں کے لیے یہ شک کرنے کی کچھ بنیاد ہو بھی سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ اخذ و اکتساب سے حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس کی امت نے تو ایسے کسی شک کے لیے برائے نام بھی کوئی بنیاد باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اب خالص ہٹ درمی کے سوا اس کی بناوٹ کا انکار کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے جسے کسی درجہ میں بھی معقول کیا جا سکتا ہو۔ آیت نمبر 49۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایک امی کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا اور یکا یک ان غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، یہی دانش و بینش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں۔ دنیا کی تاریخی ہستیوں میں سے جس کے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے، آدمی اس کے اپنے ماحول میں ان اسباب کا پتہ چلا سکتا ہے جو اس کی شخصیت بنانے اور اس سے ظاہر ہونے والے کمالات کے لیے اس کو تیار کرنے میں کار فرما تھے۔ اس کے ماحول اور اس کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی میں ایک کھلی مناسبت پائی جاتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جن حیرت انگیز کمالات کے مظہر تھی، ان کا کوئی ماخذ آپ کے ماحول میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔
یہاں نہ اس وقت کے عربی معاشرے میں اور نہ گرد و پیش کے جن ممالک سے عرب کے تعلقات تھے ان کے معاشرے میں کہیں دور دراز سے مناسبت رکھتے ہوں۔ یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر یہاں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک نشانی نہیں بلکہ بہت سی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ جاہل آدمی کو اس میں کوئی نشانی نظر نہ آتی ہو تو نہ آئے، مگر جو لوگ علم رکھنے والے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں میں قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شان ایک پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 50، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اس کی تفسیر ہے یعنی معجزات جنہیں دیکھ کر یقین آئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آیت نمبر 51، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی امی ہونے کے باوجود تم پر قرآن جیسی کتاب نازل ہونا کیا یہ بجائے خود اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے کہ تمہاری رسالت پر یقین لانے کے لیے یہ کافی ہو؟ اس کے بعد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے ان کے لیے وہ معجزے تھے، مگر یہ معجزہ تو ہر وقت تمہارے سامنے ہے، تمہیں آئے دن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تم ہر وقت اسے دیکھ سکتے ہو۔ قرآن مجید کے اس بیان و استدلال کے بعد ان لوگوں کی جسارت حیرت انگیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے ناخواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جن روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور لکھے پڑھے تھے یا بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، وہ اول تو پہلی ہی نظر میں رد کر دینے کے لائق ہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ بجائے خود بھی اتنی کمزور ہیں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک بخاری کی روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفار مکہ کے نمائندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھے جانے پر اعتراض کیا۔ اس پر حضور نے کاتب یعنی حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اچھا رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے لفظ رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر وہ الفاظ خود کاٹ دیے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ لیکن یہ روایت برا بن عازب سے بخاری میں 4 جگہ اور مسلم میں 2 جگہ وارد ہوئی ہے اور ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں۔ نمبر 1، بخاری کتاب الصلح میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یہ الفاظ کاٹ دو۔ انہوں نے عرض کیا میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں کاٹ دیا۔ نمبر 2، اسی کتاب میں دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں پھر علی علیہ السلام سے کہا رسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں آپ کا نام کبھی نہ کاٹوں گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لے کر لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے طے کیا۔ تیسری روایت انہی برا بن عازب سے بخاری کتاب الجزیہ میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں لکھ سکتے تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم میں یہ الفاظ ہرگز نہ کاٹوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ انہوں نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ کاٹ دیے۔ نمبر 4، چوتھی روایت بخاری کتاب المغازی میں یہ ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحریر لے لی درا حالے کہ آپ لکھنا نہ جانتے تھے اور آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے طے کیا۔
نمبر 5، انہی برا بن عازب سے مسلم کتاب الجہاد میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے انکار کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ نمبر 6، دوسری روایات اسی کتاب میں ان سے یہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا لفظ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اسے مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دیا۔ روایات کا یہ اضطراب صاف بتا رہا ہے کہ بیچ کے راویوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ جوں کہ توں نقل نہیں کیے ہیں، اسی لیے ان میں سے کسی ایک کی نقل پر بھی ایسا مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن عبداللہ کے الفاظ اپنے دست مبارک ہی سے لکھے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ ان سے پوچھ کر یہ لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا ہو اور پھر ان سے یا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبداللہ کے الفاظ لکھوا دیے ہوں۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صلح نامہ دو کاتب لکھ رہے تھے، ایک حضرت علی، دوسرے محمد بن مسلمہ۔ فتح الباری جلد 5 صفحہ نمبر 217۔ اس لیے یہ امر بعید نہیں ہے کہ جو کام ایک کاتب نے نہ کیا تھا وہ دوسرے کاتب سے لے لیا گیا ہو۔ تاہم اگر واقعہ یہی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ صرف اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں، باقی کوئی چیز نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری روایت جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواندہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، مجاہد سے ابن ابی شیبہ اور عمر بن شعبہ نے نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے، لیکن اول تو یہ سندن بہت ضعیف روایت ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فضعیف لا اصل لہ۔ دوسرے اس کی کمزوری یوں بھی واضح ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی الواقعہ بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو یہ بات مشہور ہو جاتی، بہت سے صحابہ اس کو روایت کرتے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص یا کن اشخاص سے یہ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن سوائے ایک اون بن عبداللہ کے جن سے مجاہد نے یہ بات سنی اور کوئی شخص اس سے روایت نہیں کرتا، اور یہ اون بن صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں جنہوں نے قطعاً یہ نہیں بتایا کہ انہیں کس صحابی یا کن صحابیوں سے اس واقعے کا علم حاصل ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسی کمزور روایات کی بنیاد پر کوئی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی جو مشہور و معروف واقعات کی تردید کرتی ہو۔ آیت میں لفظ ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی بلا شبہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور یہ بندوں کے لیے بڑی پند و نصیحت پر مشتمل ہے، مگر اس کا فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس پر ایمان لائیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔